ہم سوات اور بنیر کی طرف دیکھ رہے ہیں جہاں سے شدید بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے کافی تباہی کی خبریں آ رہی ہیں۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس جو رپورٹس ہیں، خاص طور پر ایک جس کا عنوان ہے سوات اور بنیر میں سیلاب کی تباہ کاریاں، جی وہ بتا رہی ہیں کہ حالات کتنے سنگین ہیں۔ جی تو آج ہم ان رپورٹس کی بنیاد پر دیکھیں گے کہ اچھا نقصان کتنا ہوا ہے، جانی نقصان کتنا ہے اور انتظامیہ کیا کر رہی ہے، یہ سب کچھ۔ صحیح۔ جو شروع کی خبریں ہیں ان کے مطابق تو 170 سے زیادہ لوگ جان سے گئے ہیں اور بہت سے ابھی تک لاپتہ ہیں۔ اللہ رحم کرے، بہت بڑا عدد ہے یہ تو۔ ہاں اچھا، تو آئیے اس معاملے کو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ جی ضرور۔ بنیر کی بات کریں تو وہاں صورتحال کافی پریشان کن لگ رہی ہے۔ ہم ڈپٹی کمشنر صاحب نے وہاں ایمرجنسی نافذ کر دی ہے، تو اس سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ حالات کتنے خراب ہیں۔ صحیح، ایمرجنسی کا مطلب ہے کہ بہت سیریس معاملہ ہے۔ جی بالکل۔ اور جو ریسکیو 112 ہے یعنی ایمرجنسی سروس، ان کا کہنا ہے کہ 157 سے زیادہ لاشیں انہیں مل چکی ہیں۔ 157؟ اوہ! جی، اور 100 سے زیادہ لوگوں کو بچایا بھی گیا ہے، ان میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ اچھا، یہ تو کچھ اچھی خبر ہے کہ لوگوں کو بچایا بھی جا رہا ہے۔ جی، لیکن چیلنجز بہت ہیں۔ دور دراز کے جو علاقے ہیں وہاں تک پہنچنے کے لیے وہ ہیلی کاپٹر بھی استعمال کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے سڑکیں تو بند ہوں گی۔ رپورٹس میں یہ بھی تھا کہ پیر بابا بازار اور آس پاس کا علاقہ تو پورا ہی پانی میں ڈوب گیا ہے۔ جی ہاں بالکل، پیر بابا بازار وہ تو بہت اہم تجارتی مرکز ہے وہاں کا، اس کا ڈوب جانا بہت بڑا نقصان ہے۔ اور گوکنڈ میں ایک مسجد کے گرنے کی بھی خبر ہے۔ مویشیوں کا بھی بہت نقصان ہوا ہے۔ جی، مسجد کا نقصان اور مویشیوں کی ہلاکت، یہ سب چیزیں مل کر لوگوں کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے، معاشی طور پر بھی، سماجی طور پر بھی۔ اور سڑکیں بند ہونے کا آپ نے ذکر کیا تو مدد پہنچانے میں تو بہت مشکل آ رہی ہوگی۔ یقیناً، اور حکام کہہ رہے ہیں کہ اصل میں کتنے لوگ لاپتہ ہیں اس کا صحیح اندازہ تو وہ جب پانی اترے گا تبھی ہو سکے گا۔ تو ابھی تک شاید پوری تصویر واضح بھی نہیں ہے۔ نہیں، ابھی نہیں۔ یہاں یہ بات بھی اہم ہے کہ ایمرجنسی کا نفاذ اور اتنی بڑی تعداد میں ہلاکتیں، یہ سب بتا رہا ہے کہ تباہی کا پیمانہ کتنا بڑا ہے۔ بالکل۔ اور یہ جو نقصانات ہیں، بازار، مسجد، مویشی، یہ صرف فوری مالی نقصان نہیں ہے نا، اس کے اثرات تو بہت گہرے ہوں گے۔ لوگوں کا روزگار، ان کا رہن سہن۔ صحیح کہہ رہی ہیں۔ اور سڑکیں بند ہونے سے، جیسا آپ نے کہا، نہ صرف ابھی مدد میں مشکل ہے بلکہ بعد میں بحالی کے کاموں میں بھی بہت وقت لگے گا۔ بالکل۔ اب اگر سوات کی طرف دیکھیں تو ہاں، سوات میں کیا صورتحال ہے؟ وہاں بھی حالات کچھ کم خراب نہیں۔ مینگورہ شہر کا بڑا حصہ پانی میں ہے اور کئی اہم علاقوں کا رابطہ کٹ گیا ہے۔ کون کون سے علاقے؟ رپورٹس میں مولا بابا، حاجی بابا، خوازہ خیلہ، مرگزار، ان علاقوں کا ذکر ہے۔ اوہ، یہ تو کافی سارے علاقے ہیں۔ جی، اور پی جی اے میں یعنی صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، ان کی رپورٹ کہتی ہے کہ کم از کم 30 گھروں کو نقصان پہنچا ہے۔ 30 گھر تو صرف ابتدائی رپورٹ میں ہوں گے، اصل تعداد شاید زیادہ ہو۔ بالکل، اور فکر کی بات یہ ہے کہ محکمہ موسمیات کہہ رہا ہے کہ 21 اگست تک مزید بارشیں ہو سکتی ہیں۔ اوہ نہیں، یہ تو بہت بری خبر ہے۔ پہلے ہی اتنی تباہی ہے اور مزید بارش کا امکان۔ جی، یہ سڑکوں کا رابطہ کٹ جانا اور پھر مزید بارش کی پیشگوئی، یہ مل کر صورتحال کو بہت زیادہ خطرناک بنا رہے ہیں۔ امدادی کاموں میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ ظاہر ہے، جب آپ پہنچ ہی نہیں سکتے تو مدد کیسے کریں گے؟ بالکل، اور پھر مزید بارش سے اور سیلاب آ سکتا ہے، لینڈ سلائیڈنگ ہو سکتی ہے۔ سوات میں ایک اور بہت افسوسناک واقعہ ہوا، منگلاوار کے علاقے یختانگے بشبڑ میں، وہاں آسمانی بجلی گری ہے۔ آسمانی بجلی؟ اوہ! جی، 3 گھر تباہ ہوئے اور لوگ ملبے تلے دب گئے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ ٹیمیں وقت پر نہیں پہنچی تو انہوں نے خود ہی کوشش کر کے 5 لاشیں نکالی۔ خود ہی؟ جی، اور 100 لوگ ابھی بھی لاپتہ ہیں۔ مرنے والوں میں 2 چھوٹی بچیاں ہیں، 4 سال کی حسنہ بی بی اور 8 سال کی علیشہ بی بی، یہ بہادر شیر خان کی بیٹیاں تھیں، اور ایک 55 سال کے محبت خان بھی۔ اللہ مغفرت کرے، یہ تو بہت ہی دل دہلا دینے والا واقعہ ہے۔ ہاں، اور جو لاپتہ ہیں ان میں بہادر شیر کی 2 اور بیٹیاں، ایک بڑکھارا کی نوجوان لڑکی، محبت خان کے خاندان کی ایک 8 سالہ بچی، ایک عطا اللہ صاحب ہیں، اور ایک نامعلوم لڑکا بھی شامل ہے۔ یہ واقعہ واقعی ایک اہم سوال اٹھاتا ہے کہ دور دراز علاقوں میں آفت آنے پر ہمارا رسپانس سسٹم کتنا مؤثر ہے۔
مقامی لوگوں کا خود کوشش کرنا ان کی ہمت تو دکھاتا ہے، لیکن یہ اس بات پر بھی سوال ہے کہ ادارے بروقت کیوں نہیں پہنچ پائے؟ کیا وسائل کم تھے یا وہاں تک پہنچنا ہی مشکل تھا؟ شاید دونوں باتیں ہوں۔ ریسکیو 1222 کی ترجمان ہیں شفیقہ گل، انہوں نے یہ بھی بتایا کہ منگورا میں پرانے بس سٹینڈ کے پاس ایک خاتون اور 3 بچے سیلاب میں بہہ گئے تھے، ان کی لاشیں مل گئی ہیں۔ اور رحیم آباد میں بھی ایک 45 سال کا آدمی سیلابی ریلے میں لاپتہ ہے۔ ہر طرف سے بری خبریں ہیں۔ جی، لیکن کچھ مثبت بھی ہیں۔ ریسکیو نے سوات میں 2071 سے زیادہ پھنسے ہوئے لوگوں کو بچایا بھی ہے۔ ماشاء اللہ، یہ بہت بڑی تعداد ہے۔ ریسکیو ٹیمیں یقیناً بہت محنت کر رہی ہوں گی۔ بالکل، لیکن انفراسٹرکچر کا نقصان بھی بہت زیادہ ہے۔ درجنوں بجلی کے کھمبے، سڑکیں، 400 سے زیادہ گھر۔ 400 سے زیادہ گھر؟ جی، اور تقریباً 40 مویشی بھی ہلاک ہوئے۔ یہ تو بہت بڑے پیمانے پر تباہی ہے۔ اچھا، تو انتظامیہ کی طرف سے کیا اقدامات ہو رہے ہیں؟ کچھ احتیاطی تدابیر؟ ہاں، حکام نے متاثرہ علاقوں کے لوگوں کو احتیاطی تدابیر اپنانے اور غیر ضروری سفر نہ کرنے کی ہدایت کی ہے۔ یہ ضروری ہے۔ اور سیدھو ٹیچنگ ہاسپٹل میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ وہاں اب تک 17 زخمی لائے گئے ہیں، ان کا مفت علاج ہو رہا ہے۔ ڈپٹی کمشنر خود نگرانی کر رہے ہیں کہ دوائیں اور سامان پورا ہو۔ یہ اچھی بات ہے، کم از کم طبی امداد کی سطح پر تیاری نظر آ رہی ہے۔ سرکاری انتباہات اور ہسپتال کی تیاری، یہ دونوں اہم ہیں۔ تو اگر ہم اس سب کو سمیٹیں تو کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ سوات اور بنیر دونوں اضلاع میں بہت زیادہ تباہی ہوئی ہے۔ جی، ہم نے کچھ بہت ہی افسوسناک واقعات دیکھے، جیسے آسمانی بجلی گرنا، لوگوں کا سیلاب میں بہہ جانا۔ امدادی کام جاری ہیں، ریسکیو ٹیمیں کام کر رہی ہیں، اور سرکاری سطح پر بھی رد عمل ہے، جیسے ایمرجنسی کا نفاذ، ہسپتالوں میں انتظامات۔ بالکل، اس آفت کی جو انسانی قیمت ہے وہ بہت بھاری ہے، اور جو چیلنجز سامنے آئے ہیں، جیسے دور دراز علاقوں تک پہنچنے میں مشکل، انفراسٹرکچر کی تباہی، یہ آنے والے وقت میں بحالی کے کاموں میں بہت بڑی رکاوٹیں ثابت ہوں گی۔ جی، اور آخر میں ایک سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ ان رپورٹس میں مسلسل بارشوں کا ذکر ہے، کچھ جگہوں پر مدد پہنچنے میں تاخیر کی بات ہے، تو یہ پوری صورتحال، کیا یہ قدرتی آفات کا شکار ہونے والے علاقوں میں ہماری پہلے سے تیاری، ہمارے انفراسٹرکچر کی مضبوطی اور ہنگامی حالات سے نمٹنے کے ہمارے نظام کی مجموعی صلاحیت پر کچھ گہرے سوالات نہیں اٹھاتی؟ یقیناً اٹھاتی ہے۔ یہ سوالات بہت اہم ہیں اور ان پر غور کرنا بہت ضروری ہے تاکہ مستقبل میں ایسے نقصانات سے